دو شخص سفر کر رہے تھے اور سفر کرتے 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 جب انہیں تھکاوٹ ہوئی تو وہ دونوں آرام کرنے کے لیے اپنی سواریوں سے اترے۔ اور جب انسان سفر کرتا ہے تو ظاہر ہے بھوک اور پیاس بھی انسان کو لگتی ہے، تو انہیں بھوک محسوس ہوئی، تو وہ دونوں شخص اپنی اپنی سواریوں سے اترے اور بیٹھ کر کہنے لگے کہ کیوں نہ کھانا کھا لیا جائے، سفر کی تھکان بھی ہے اور بھوک بھی ہے۔ تو دونوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ دونوں نے دسترخوان بچھایا۔ دسترخوان بچھانے کے بعد دونوں نے اپنا اپنا کھانا وہ اپنے توشہ دان سے نکالا۔ ایک شخص، فرض کریں اس شخص کا نام سلیم تھا، اس کے پاس تھی 5 روٹیاں، اور دوسرا شخص فرض کریں ان کا نام نذیر تھا، اس کے پاس تھی 3 روٹیاں۔ یہ کل کتنی ہو گئیں جی؟ 8 روٹیاں۔ یہ جب دسترخوان پر انہوں نے اپنی روٹیوں کو رکھا اور کھانے لگے تو اوپر سے ایک مہمان آ گیا، اور یہ بڑی بے مروتی کی بات ہے کہ مہمان آ جائے اور انسان اسے کھانے کی دعوت نہ دے۔ تو دونوں نے اس مہمان شخص سے کہا کہ آئیں بیٹھیں، ہم ابھی کھانا شروع کر رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں تو تینوں مل کے کھانا کھاتے ہیں۔ تو وہ مہمان بھی آ کر بیٹھ گیا، اس نے بھی کھانا شروع کیا۔ اب ان تینوں نے شروع سے لے کر آخر تک وہ 8 روٹیاں ان تینوں شخصوں نے کھائیں، اور جب وہ 8 روٹیاں ختم ہو گئیں، کھانا ختم ہو گیا، تو وہ جو مہمان تھا نا، وہ جب جانے لگا، جاتے جاتے اس نے 8 درہم وہ سلیم کو دے دیے۔ 8 درہم یعنی 8 روپے اس نے سلیم کو دے دیے۔ وہ 8 روپے دے کے چلا گیا۔ اب سلیم نے نذیر سے یہ کہا کہ یہ 8 درہم جو اس نے دیے ہیں، ایسا کرتے ہیں میری 5 روٹیاں تھیں تو 5 درہم میں رکھ لیتا ہوں۔ نذیر سے کہا کہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں، تم جو ہے وہ 3 درہم رکھ لو۔ تو نذیر صاحب نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں، انصاف یہ ہے کہ جتنے پیسے اس نے دیے ہیں انہیں آدھا آدھا کیا جائے، 4 درہم آپ رکھیں، 4 درہم میں رکھتا ہوں۔ تو سلیم صاحب نے کہا کہ نہیں نہیں، ایسے نہیں ہے، ایسے غلط ہو جائے گا، جس طرح میں کر رہا ہوں نا یہ ٹھیک ہے کہ 5 درہم میں رکھتا ہوں، 3 درہم آپ رکھیں۔ اب اس معاملے میں ان کا اختلاف ہو گیا، اور یہ اختلاف اس حد تک بڑھا کہ وہ کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکے۔ بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے پاس جایا جائے اور ان سے جا کر اپنا فیصلہ کروایا جائے۔ اور پہلے زمانے میں جو خلفاء ہوا کرتے تھے وہ قاضی بھی ہوا کرتے تھے، اور یہ جو خلفاء بن جایا کرتے تھے نا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت حسن، آپ کا کیا خیال ہے یہ ایسی خلفاء بنا دیے گئے؟ نہیں، بڑے ذہین لوگوں نے ان کا انتخاب کیا، بڑے سمجھدار لوگوں نے، امت کا جو نچوڑ تھا، جو مغز تھا، ان لوگوں نے ان کا انتخاب کیا اور انہوں نے خلیفہ بنایا۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پورا واقعہ رکھا، اور سلیم صاحب نے پورا واقعہ سنایا اور کہا جی 5 روٹیاں میری تھیں، 3 روٹیاں نذیر کی تھیں، ہم کھانے لگے تو مہمان آ گیا، مہمان نے بھی ہمارے ساتھ کھایا، جب وہ جانے لگا تو اس نے 8 درہم دیے، اب 5 درہم میں رکھ رہا ہوں، 3 درہم میں نذیر کو دے رہا ہوں۔ تو نذیر کہتا ہے کہ نہیں، جو 8 یہ دیے ہیں نا، 4 آپ کے ہیں، 4 میرے ہیں، اب آپ اس میں ہمارا فیصلہ فرمائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، پتہ ہے وہ جو جس کی 3 روٹیاں تھیں اس سے کیا فرمایا؟ آپ کا کیا ذہن ہے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا ہوگا؟ کوئی شخص آپ میں سے بتا دے کیا کہا ہوگا، آخر آپ بھی تو ذہین لوگ ہیں نا، بتائیں کیا کہا ہوگا؟ 8 کے 8 ہی، اس کے 5 روٹیاں والا تھی۔
بس آپ قریب قریب ہیں، آپ بیٹھیں 8 روٹیوں کے 3 8 24 ٹکڑے جی، بیٹھیں آپ، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کی 3 روٹیاں تھیں اس سے آپ نے فرمایا بندہ خدا یہ تجھے 3 درم دے رہا ہے، یہ 3 دے کر تیرے اوپر احسان کر رہا ہے، ورنہ تو 3 کا بھی تو حقدار نہیں ہے۔ تو وہ جو 3 روٹیوں والا تھا اس کے تو چھکے چھوٹ گئے، اس نے کہا یہ میں 4 کے چکر میں ہوں اور یہ مجھے 3 دے رہا ہے، اور ہم آپ کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آئے ہیں، آپ مجھے 3 سے بھی محروم کرنے ہیں، آپ مجھے کہتے ہیں کہ تو 3 کا بھی حقدار نہیں ہے۔ تو اس نے کہا امیر المؤمنین یہ عجیب فیصلہ آپ کر رہے ہیں، مجھے اپنے اس فیصلے پر مطمئن کیجیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بھی کوئی بات ہے، دیکھو یہ 8 روٹیاں ہیں، 5 سلیم کی ہیں اور 3 نذیر کی، یہ 8 روٹیاں ہیں اور تم کھانے والے 3 آدمی ہو، 8 کو 3 پر تقسیم کرو، برابر برابر یہ تقسیم ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسا ہے، ہم ہر روٹی کے 3 پیس کرتے ہیں، 3 حصے کرتے ہیں۔ جب ہر روٹی کے 3 حصے کیے گئے، جس کی 5 روٹیاں تھیں اس کے 15 حصے ہوئے، اور جس کی 3 روٹیاں تھیں اس کے 9 حصے ہوئے، 15 اور 9 کتنے ہو گئے؟ 24۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب ان 24 کو برابر برابر تقسیم کریں تو ہر آدمی کے حصے میں 8 ٹکڑے، 8 پیس آتے ہیں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو سلیم تھا جس کی 5 روٹیاں تھیں، اس کے جب ہم نے پیس کیے ہیں وہ 15 پیس بنے ہیں، 15 میں سے 8 اس نے خود کھائے ہیں اور اس کی روٹیوں میں سے 7 ٹکڑے وہ مہمان نے کھائے ہیں، اور تیری جو 3 روٹیاں تھیں اس کے جب پیس کیے ہم نے وہ 9 پیس ہوئے ہیں، تو بندہ خدا 8 تو خود کھا گیا، تیری روٹیوں میں سے تو 1 ٹکڑا اس نے کھایا ہے، تو اس نے تو ٹھیک کیا، جاتے جاتے 8 درم دے گیا، جن میں سے 7 درم جو ہے وہ یہ 5 روٹیوں والے کے ہیں اور 1 درم کا تو حقدار ہے، اور یہ تجھے 3 دے رہا ہے، یہ تیرے اوپر احسان کر رہا ہے۔ یہ بڑا خوبصورت واقعہ یہ کتابوں میں لکھا ہے، میں نے پڑھا تو میں بڑا حیران بھی ہوا اور بڑا خوش بھی ہوا کہ اللہ جل شانہ نے کیسے کیسے لوگ اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں اور کیسی کیسی مثالیں انہوں نے قائم کی ہیں۔ ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے کتاب الازکیہ، کتاب الازکیہ، یہ بڑی زبردست کتاب ہے، یہ پرانے زمانے کے واقعات ہیں اس میں کہ صحابہ کرام نے، پہلی امتوں کے لوگوں نے کیسے فیصلے کیے، حکیموں کے کیا واقعات تھے، ذہین لوگوں کے کیا واقعات تھے، بڑی زبردست کتاب ہے۔ اگر کتاب بینی کا، کتاب پڑھنے کا کسی ساتھی کو شوق ہے تو کتاب الازکیہ، لطائف علمیہ اس کا اردو نام ہے، لطائف علمیہ، یہ کتاب خریدیں، یہ کتاب پڑھیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ بالخصوص وہ لوگ جو یعنی سارا دن فارغ ہوتے ہیں، جو کام کاج نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو کتابوں میں مصروف رکھیں، دینی کتابوں میں مصروف رکھیں، دینی کتابوں کا مطالعہ کریں، پڑھیں، جو پڑھیں گے وہ اپنے بچوں کو بتائیں، سکھائیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے گھروں کے اندر بھی بڑی مثبت تبدیلی انشاءاللہ وہ آنا شروع ہو جائے گی۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ 2-3 دن جو ہے وہ درس قرآن کا سلسلہ نہیں ہوا، یہ واقعات میں نے عرض کیے ہیں، تو یہ ہفتے والے دن تو ویسے ہی درس قرآن نہیں ہوتا، اتوار سے انشاءاللہ سورہ کہف کا درس شروع کریں گے، اور میں نے عرض کیا تھا یہ سورہ کہف بڑی زبردست صورت ہے، اور اس میں اللہ جل شانہ نے اصحاب کہف کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ وہ لوگ جو 300 سال تک ایک غار کے اندر سوتے رہے اور کسی کو کانوں کار خبر نہ ہوئی کہ اس غار میں بھی کچھ لوگ سو رہے ہیں، پھر مزیداری کی بات 300 سال کے بعد پھر اللہ جل شانہ نے انہیں نیند سے بیدار کیا، اور وہ لوگ اٹھے اور بیدار ہوئے، اور بیدار ہونے کے بعد پھر ان میں سے کچھ لوگ غار سے نکلے، باہر آئے،
جب باہر آئے تو 300 سالوں میں زمانہ اور حالات کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، تو جب باہر وہ آئے تو انہوں نے سارا منظر ہی تبدیل دیکھا۔ اور وہ کھانا لینے کے لیے گئے تو جس ہوٹل پہ گئے وہاں انہوں نے کھانا خریدنے کے لیے جو سکہ دیا، جو رقم دی، تو ہوٹل کا مالک اس سکے کو دیکھ کر بڑا حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ آج کا سکہ تو نہیں ہے، اس سکے پر تو سالوں بیت گئے، 3 صدیاں بیت گئی ہیں، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ وہاں سے پھر ان لوگوں کا راز فاش ہوا کہ یہ لوگ تو 300 سال تک اپنی غار کے اندر سوئے رہے ہیں۔ یہ پورا واقعہ تفصیل سے اللہ جل شانہ نے سورہ کہف کے اندر بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ جس طرح ہماری ترتیب ہے، ہر روز 2 آیات، 3 آیات آپ دوستوں کی خدمت میں پڑھی جاتی ہیں، انشاءاللہ اسی طرح اس سلسلے کو آگے چلائیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ بسم اللہ